السلام علیکم. ہاؤ آر یو؟ دس از آصف جمیل قریشی. جسٹ فار یو. آج ایک میرے لیے اسپیشل دن ہے. اس لیے اسپیشل دن ہے کہ آج ہم اپنی پراپر فارمل لرننگ ویڈیوز اسٹارٹ کر رہے ہیں. سو بفور وی گو ہیئر اینڈ دیر، آج میں بتاتا چلوں کہ پہلی ویڈیو ہے اکانومیٹرکس کے حوالے سے. اس میں آپ انڈرسٹینڈ کریں گے کہ اکانومیٹرکس ہے کیا، اس کی میننگ، اس کی اپلیکیشن، اس کے ایلیمنٹس، اس کی ٹیکنیکس اور ٹولس، so on and so forth. I'll try and give you a good enough understanding to basically understand by the end of the video what econometrics actually is اور اس کی افادیت کارپوریٹ دنیا میں کہاں کہاں ہے. اکانومیٹرکس ایک کوانٹیٹیو انالیسس کرنے کا طریقہ ہے. اب کوانٹیٹیو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں نمبرز انوالو ہوں گے، ان کو نیومیرک ویلیوز اسائن ہوئی ہوں گی. نمبرز انٹرسٹنگ، نمبرز آپ کو بتاتے ہیں ٹرینڈز، نمبرز آپ کو بتاتے ہیں سٹوریز، نمبرز آپ کو بتاتے ہیں فیکٹس، نمبرز بہت ساری چیزیں آپ کو ریویل کرتے ہیں. اگر آپ ان نمبرز کو پراپرلی پٹ ٹوگیدر کریں اور انالائز کریں تو یہ آپ کو ایسی انسائٹس دیتے ہیں جو کہ پراپر ڈیسیژن میکنگ اچھی قسم کی اس کا باعث بنتی ہیں، آپ کو ہیلپ کرتی ہیں اچھے ڈیسیژنس لینے میں. نمبرز کا ایک مجموعہ، آپ اس کو کہہ لیں ڈیٹا. ڈیٹا بھی آپ کو بہت ساری چیزیں فراہم کرتا ہے، ایک ٹرینڈ دیکھنے میں مدد دیتا ہے، مگر اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے. لیکن یہ کریٹیکل ٹرینڈ ضرور ہے. یہ آپ کو ایک انالیسس کے پوائنٹ آف ویو سے ڈیٹا اٹ سیلف مے ناٹ سفائس. تو یہ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے ڈیٹا سے سوالات پوچھنے ہیں. اور سوالات کون سے پوچھنے ہیں، یہ جنرک ہیں، اس کو یاد رکھیے گا. فور ڈبلیوز اینڈ این ایچ. واٹ، ویئر، وین، وائی اینڈ ہاؤ. واٹ کیا، ویئر کہاں، وین کب، وائی کیوں، ہاؤ کیسے. یہ سوالات کے جوابات اگر آپ کو جب مل جائیں تو یو شوڈ ایکچولی انڈرسٹینڈ کہ آپ نے صحیح اور پراپر ایک اپرچیونٹ سوال پوچھا تھا. پراپر گیج کرنے کا طریقہ اکانومیٹرک پوائنٹ آف ویو سے ذرا اس کی ایک انڈرسٹینڈنگ لے لیں. یہ جب آپ اکانومیٹرک انالیسس کرتے ہیں تو سوالات کا آنسر یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا تھا کہ آپ اس سے سوالات پوچھتے ہیں تو واٹس اور وائز اکانومیٹرکس آپ کو ایڈریس کر دیتے ہیں. یعنی واٹس کیا اور وائز کیوں، یہ سوالات کے جوابات آپ کو اکانومیٹرک انالیسس کے تھرو مل جاتے ہیں. یہ آپ کی بے حد مدد کرتے ہیں. کن چیزوں پہ، منفی چیزیں جو ہو رہی ہیں ان کو روکنے میں مدد کرتے ہیں. مثبت چیزیں جو ہو رہی ہیں یہ انشور کرتی ہیں کہ وہ ریکر کریں، وہ ریپیٹ ہوں، وہ بار بار ریکر ہوں کیونکہ وہ مثبت ہیں. اور کبھی کبھار آپ کو صرف ایک ٹویکنگ چاہیے ہوتی ہے، چھوٹی موٹی ایڈجسٹمنٹ آپ کہہ لیں جا کے، تو آپ ایک امپرووائز کر لیتے ہیں کہ یہ ایگزسٹنگ سچویشن کسی بھی طریقے سے اکانومیٹرکس کے ریزلٹس کی مدد سے آئیں اس کو مزید انڈرسٹینڈ کریں. سپوز ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس کے اندر پروڈکٹیوٹی بالکل ڈاؤن ہوئی ہے، تو اب آپ ایز اے مینیجر خود اینالائز کریں یا ایز این اونر اینالائز کریں کہ کون سی چیزیں آپ معلوم کرنا چاہیں گے. آپ معلوم کرنا چاہیں گے، جیسے میں نے آپ کو بھی پہلے بتایا تھا، وہی سوالات جو 5 طریقے ہیں اس قسم کے سوالات آپ کے ذہن میں آئیں گے. مثال کے طور پہ ایک سوالات کا سلسلہ ہم شروع کر لیتے ہیں. میں بتاتا ہوں آپ کو. پہلا سوال ہے کہ پروڈکٹیوٹی کیوں گر رہی ہے، یہ آپ کے ذہن میں آئے گا بالکل. ایک اور سوال آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ یہ لوگ اپنے ٹارگیٹس کیوں نہیں اچیو کر پا رہے، کیوں وائز. یہ ذرا اس پہ غور کیجیے گا. نمبر 3، موٹیویشن لیولز کیوں کم ہو رہا ہے، یہ بھی ایک سوال. نمبر 4، ہاؤ، کس طریقے سے یہ اکرنس جو ہو رہی ہے پروڈکٹیوٹی ڈاؤن ہونے سے یہ آپ کی کمپنی کی باٹم لائن کو افیکٹ کر رہی ہے. یہ سوال آپ کے ذہن میں بالکل آئے گا.
تو کیونکہ آپ ڈراسٹکلی کچھ بھی نہیں کر سکتے ایک آرگنائزیشن کے اندر، ہر چیز ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آپ کے ROI سے کنیکٹڈ ہے. تو یو وڈ ناٹ وانٹ کہ آپ اپنی HR پالیسیز کو ایک دم سے ٹویک کرنا شروع کر دیں. اس لیے آپ اس کی پریکٹیکلٹی کو گیج کرنے کے لیے آپ اکانومیٹرکس کا انالیسس کا سہارا لیتے ہیں. یہاں پر اس کی اپلیکیبلٹی ہے یہ اکانومیٹرکس کی. اور یہ ایک کسی بھی ڈسیزن کی، کسی آؤٹ کم کی، کسی ہیپننگ کی، کوئی کسی فنومینن کی آؤٹ کم کو پراپرلی اکنامکلی اینالائز کرتی ہے، اور یہ ایگزیکٹ کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ آپ کو ڈسپلے کرتی ہے. تو اکانومیٹرکس کی ڈیفینیشن آپ کے سامنے آ جاتی ہے. ڈیفینیشن یہ ہے کہ یہ ڈرائیو کرنا اکنامک ریلیشنز کو کس انداز میں میتھمیٹیکل اور اسٹیٹسٹیکل فارمولے لگا کے کس چیز کے اوپر، اس ڈیٹا پہ جو کہ آپ کے پاس یا تو موجود ہے یا آپ نے جمع کیا ہے. تو آپ نے یہاں پہ ایک چیز یہ گیج کر لی کہ یہ کسی اکرنس، کسی ہیپننگ، کسی فنومینن، اس کی آؤٹ کم کو ٹیسٹ کرنے کے لیے تو بہترین ٹول ہے. لیکن اس کی ایک اپلیکیشن اور بھی ہے، یہ ذرا غور سے سمجھیے گا کہ یہ آپ کو بجائے اس کے کہ آپ آبزرو فنومینن دیکھیں، کسی چیز کو ہوتے ہوئے دیکھ کے اس کے پروز اینڈ کونز آپ گیج کرنا شروع کر دیں، کسی چیز کو ہونے سے پہلے ہی آپ اسٹڈی کر لیں اور اس کے پاسبل افیکٹس اور آؤٹ کمس کو آپ گیج کر سکتے ہیں. یعنی آپ کسی ہائپوتھیسس کو بھی چیک کر سکتے ہیں. ایک لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ایک ایگزامپل، ایک کیس اسٹڈی ایک ذرا تھوڑا سمجھ لیں جا کے. بہت سارے آرگنائزیشنز ہیں آج کل جنہوں نے L&D کے اوپر بڑی اسپینڈنگ کی ہوئی ہے. وہ ماڈرن ویز آف لرننگ، کانسٹنٹ لرننگ، ان چیزوں پہ ایمفیسائز کرتے رہتے ہیں. یہ ایک اچھا خاصا کاسٹ ہے، اور اس کو آپ اندھا دھند ایکسیکیوٹ نہیں کر سکتے. تو آپ کو اکانومیٹرکس کا سہارا لینا پڑتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ کون سا لرننگ انیشیٹو وڈ بی مور بینیفیشل، پروڈکٹیوٹی کس سے زیادہ بڑھے گی، کس سے نہیں بڑھے گی، کون سا کم بینیفیشل ہوگا، کس کو اپنے ایئرلی اسکیم آف تھنگس میں رکھا جائے، اور کون سے انیشیٹو کو ڈراپ کر دیا جائے آل ٹوگیدر. تو یہاں پر آپ یعنی ایک ایسی چیز جو ابھی اکر بھی نہیں ہوئی، ابھی ہوئی نہیں، وہ آپ اس کی بھی پاسبل آؤٹ کم ایز این ہائپوتھیٹیکل سچویشن وہ آپ گیج کر رہے ہیں. تو یہاں پر ہلکی سی ڈیفینیشن چینج ہوتی ہے کہ آپ ایک کوانٹیٹیو انالیسس کر رہے ہیں ایک گیون فنومینن کا، جس میں آپ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آپٹیمل اسٹیٹ پہ آپ کس طرح پہنچ سکتے ہیں. یہ یہاں پہ آپ کو اکانومیٹرکس بے حد ہیلپ کرتی ہے. ایک اور ایگزامپل یا کیس اسٹڈی آپ کہہ لیں، اس کو ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ دس، کہ پروموٹنگ امپلائیز از اے وے ٹو شو گریٹیٹیوڈ. اور آپ ان کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو ان کی کنٹریبیوشن ہے اس کو آپ بے حد اپریشیٹ کر رہے ہیں. یہ امپلائیز کو موٹیویٹ بھی کرتی ہے، اور ان کو مجبور بھی کرتی ہے اور ماہر بھی کرتی ہے کہ وہ ایکسٹرا ایفرٹس پٹ اپ کریں اور کنٹینیوس بیسس کے اوپر یہ کر رہے ہیں. یہ اس سے انوویشن یعنی جدت اور کریٹیوٹی، یہ چیزیں بھی کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر انسٹل ہو سکتی ہیں. اس کے بے حد بینیفٹس ہیں. تو اس کو کرنے کے لیے آپ کا بھی یقیناً دل ہوگا کہ آپ میرٹ بیسڈ پروموشنز اپنی آرگنائزیشن کے اندر انٹروڈیوس کریں. اب یہ بہترین قسم کی پریکٹس ہے، مگر یہ اس کی ایک ہلکی سی ڈاؤن سائڈ بھی ہے کہ یہ ایکسپیرینس امپلائیز جن کا کام کرنے کے طریقہ کار تھوڑے پرانے ہیں، جنہوں نے ٹائم اسپینڈ کیا ہے اس آرگنائزیشن کے ساتھ، ان کو ہلکا سا تھریٹنڈ فیل کروائے گی. اور یہ ایک انریسٹ ان ایکسپیرینس امپلائیز کے اندر کریٹ ہو جائے گا. اور وہ جس طرح وہ پروموٹ یعنی اپنے جس طرح وہ پرفارم کر رہے ہیں وہ اس انٹینسٹی سے پرفارم نہیں کر پائیں گے. ایسے کیسز بھی ہوں گے جہاں پہ یہ ان میں سے سینئر ریسورسز آرگنائزیشن چھوڑ کے چلی جائیں، اگر وہ یہ دیکھیں کہ ان کے ارد گرد نا تجربے کار لوگ نسبتاً وہ زیادہ جلدی میرٹ بیسڈ پروموشنز حاصل کر رہے ہیں. سو آپ جب ٹرسٹڈ امپلائیز لوز کرتے ہیں تو آپ کو بے حد ایک کاسٹ
کا بھی بڑا سامنا ہوتا ہے. ان کو ریپلیس کرنے کے لیے آپ بڑے زبردست قسم کے کاسٹ کی ہٹس لیتے ہیں جو کہ وائبل نہیں ہے. تو اس سے پہلے کہ آپ کسی بھی آرگنائزیشن میں ایز این اونر ایز اے مینیجر کوئی جھاڑو پھینکیں, آپ اس کے پروز اینڈ دا کونس کو ضرور گیج کریں. آپ اکانومیٹرکس کا سہارا لیں. یہاں پہ اکانومیٹرکس کا رول ہے, آپ آپٹیمل اسٹیٹ گیج کر سکتے ہیں کہ کتنے پرسنٹ لوگوں کو میرٹ بیسڈ پروموشنز دینی ہے, کتنے ٹرسٹڈ اور ٹائم ٹیسٹڈ لوگوں کو پروموشنز دینی ہے, سو آن سو فورتھ. آپ ایک بیلنس کریٹ کر سکتے ہیں. تو اس میں ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ یعنی ایک ایکچوئل امپیکٹ کسی پریکٹس کا بغیر ہوئے ہوئے آپ گیج کر سکتے ہیں. اس میں آپ پروز اینڈ کونس دیکھ سکتے ہیں. ہمیشہ اکانومیٹرک انالیسس کیا جاتا ہے کہ آپٹیمل اسٹیٹ پہ پہنچیں آپ, وہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ نے جانا کیسے. آئے دیکھیں اکانومیٹرک انالیسس کے ایلیمنٹس کیا ہیں. اچھا, ایک چیز بڑی زبردست ہے اکانومیٹرکس کے اندر کہ یہ اس کا ایک فیچر ہے کہ یہ اٹ ٹیکس انٹو اکاؤنٹ رینڈم ایرر, any cons, any negatives, possible side effects of a decision or an initiative, تمام ویریبلس کے ساتھ ویریبلس کو انکلوڈ کرتے ہوئے. تو کیونکہ یہ کوانٹیٹیو انالیسس ہے تو اس کے اندر ویریبلس کو بھی آپ نے نیومیرک ویلیوز دینی پڑیں گی. تو یہ دونوں انداز میں یہ آپ اکانومیٹرک انالیسس کر سکتے ہیں. آپ چاہیں جیسے پہلا طریقہ تھا, آپ ایک گیون ہیپننگ, ایک اکرنس, ایک فینومینن کو گیج کر سکتے ہیں, یا آپ ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن کو بھی کر سکتے ہیں. تو تین ایلیمنٹس ہیں کسی بھی اکانومیٹرک انالیسس کو کرنے کے لیے. نمبر ون از ٹائم سیریز. یہ آپ یو ایکچولی ٹیک ان ٹو اکاؤنٹ پیریڈ آف ٹائم. ایک ٹائم سلاٹ آپ لیتے ہیں اور اس کو ایز اے اسٹینڈرڈ یوز کرتے ہوئے اس کو کنسیڈر کرتے ہیں اور اس کے ارد گرد ٹائم سیریز کے اوپر ایک اکانومیٹرک انالیسس کنڈکٹ کرتے ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کراس سیکشن انالیسس کر سکتے ہیں. اس میں آپ ایک پوائنٹ ان ٹائم یعنی یو بیسیکلی ہٹ ڈاٹ اور ٹائم لائن اور اس کو آپ ایز اے اسٹینڈرڈ کنسیڈر کر کے اس کے اوپر اکانومیٹرک انالیسس کر سکتے ہیں. اور تیسرا کہلاتا ہے فیز, جو کہ بیسیکلی ہائیبریڈ ہے پوائنٹ آف ٹائم یعنی پوائنٹ ان ٹائم کے لیے اور پیریڈ آف ٹائم کے لیے, یعنی وہ اس کو ملا جلا کے اس میں دونوں اکرنسز لیے جاتے ہیں. تو یہ تو ہو گئے کسی بھی اکانومیٹرک انالیسس کی بیسک ایلیمنٹس. لیکن آئیں ایک چیز اور بھی دیکھیں کہ اس کے اچھے اور وائبل ٹولز کون سے ہیں. یہ بے تحاشا ٹیکنیکس اس میں انوالوڈ ہیں, لیکن لینئر ریگریشن جو ہے وہ بڑا اس کے اندر فیمس اور بیسک ٹول ہے. تو ایڈوانس ٹیکنیکس کو بھی کچھ کے میں نام آپ کے سامنے لے لیتا ہوں, جیسے ملٹیپل ریگریشن انالیسس ہو گیا, یا سائملٹینیس ایکویشنز کا ماڈل ہو گیا, پروبٹ اینڈ لاجٹ ہو گیا, کوانٹائل ریگریشن ہو گیا, پینل ڈیٹا ماڈل ہو گیا, کو انٹیگریشن, ہیزرڈ, اسٹیٹسٹیکل انفرنس, اریما یعنی آٹو ریگریسو انٹیگریٹڈ موونگ انالیسس, یا ویکٹر آٹو ریگریشن. اکانومیٹرکس کی اپلیکیشنز کہاں استعمال ہو سکتا ہے جی. یہ ہر قسم کی انڈسٹری میں استعمال ہو سکتا ہے, کسی بھی قسم کی انڈسٹری. یعنی میں آپ کے سامنے ایک نام لینا شروع کرتا ہوں. فائنانس میں ہو سکتا ہے, ایگریکلچر میں ہو سکتا ہے, لیگل میں ہو سکتا ہے, ایجوکیشن میں ہو سکتا ہے, آئی ٹی میں ہو سکتا ہے, انفارمیشن میں ہو سکتا ہے, ہیلتھ میں ہو سکتا ہے, نیچرل ریسورسز میں ہو سکتا ہے, ٹرانسپورٹ میں ہو سکتا ہے, مینوفیکچرنگ میں ہو سکتا ہے, جیوگرافی ریلیٹڈ کوئی چیز ہو اس میں ہو سکتا ہے, ویلفیئر میں ہو سکتا ہے, ٹیلی کام میں ہو سکتا ہے, ڈیجیٹل میں ہو سکتا ہے, ای کامرس میں ہو سکتا ہے, انٹرنیشنل بزنس میں ہو سکتا ہے, اینڈ دا لسٹ گوز آن اینڈ آن. یہ ہر قسم کی سچویشنز کو گیج کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یعنی آپ اس میں پروسیسز کو بھی گیج کر سکتے ہیں اکانومیٹرکس کے تھرو, پالیسیز کو بھی گیج کر سکتے ہیں, ڈیسیژنس کو بھی گیج کر سکتے ہیں, اور ایکشنز کو بھی گیج کر سکتے ہیں ایز این آرگنائزیشن جو آپ کے چار دیواری میں ہو رہے ہیں. آپ بہت ساری چیزوں کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں ٹو انویسٹیگیٹ دی افیکٹ
without actually getting through the hazard of executing something on ground. यानी कुछ चीज़ करने से पहले ही आप ऑन पेपर उसको यूजिंग इकोनोमेट्रिक्स आप गेज कर सकते हैं. इकोनोमेट्रिक्स एक आसान सिचुएशन नहीं है फॉर लर्नर्स. इट्स ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट. तो मेरी अब कोशिश होगी कि आपके लिए कॉम्प्लेक्सिटीज़ को मैं दूर करूं. मेरे साथ जब तक आप हैं और आप मेरे वीडियोस को देखेंगे तो आई एम श्योर कि ये एक डल सा और बोरिंग सा सब्जेक्ट भी एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस बन जाए. begin to learn more about econometrics in the near future as well. Before I sign out, एक रिक्वेस्ट है कि आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और किसी किस्म की भी थॉट हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, मेरे साथ शेयर करें. मैंने अभी तो आई इंटेंड टू डू वन वीडियो एवरी सिंगल डे, लेकिन मैं इंटेंसिटी बढ़ाना चाहता हूँ टिल द टाइम हम एक अच्छी स्टैंडर्डाइज्ड एडिटिंग फैसिलिटी डेवलप ना कर लें जिसके अंदर हम वीडियोस को टाइटल कर सकें, इस पर एग्जिट लगे, इंट्रो लगे, सो ऑन सो फोर्थ. तो फिर हम इसकी इंटेंसिटी भी साथ साथ बढ़ा लेंगे. दिस इज आसिफ जमील कुरैशी साइनिंग ऑफ. प्लीज़ लाइक द वीडियो इफ़ यू फाइंड इट वर्थवाइल. अगर आपको पसंद आए इसको लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में अपनी राय मुझसे ज़रूर शेयर करें. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.